نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سب سے اعلیٰ، پیدائش کا وقت بھی سب سے اعلیٰ رکھا۔ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور صبح صادق کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا کے آسمان پر روشنیاں طلوع ہوتی ہیں، اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ دنیا کو بتایا گیا کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہو رہی ہے، لہٰذا دنیا سے کفر اور شرک کے اب اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور روایات میں ہے، سیرت میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے فوراً سجدہ کیا اور اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت رو۔ حالانکہ چھوٹا بچہ آپ کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو کیا پتہ، لیکن یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ کائنات کا سردار تھا جس نے پیدا ہوتے ہی اشارہ کیا آسمانوں کی طرف۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے ایک نور ایسا کمرے میں روشن ہوا کہ روشنی کے علاوہ اس نور سے ہمیں شام کے محلات، فارس کسریٰ کے محلات روشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے اس وقت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سال دنیا میں یہ ایک انتظام کیا کہ آپ کی برکت سے پوری دنیا کے 6 بر اعظموں میں کہیں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب جگہ پر بیٹے ہی پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری دنیا میں یہ انتظام کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ولدت مختونا و انما ولدت مطہرا، میں جب پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرمایا انما ولدت مطہرا، میں پیدا ہوا ایسے صاف شفاف تھا جیسے ابھی فرشتوں نے دھو کر ان کو بھیجا ہے، جسم پر کوئی علائش نہیں، کوئی گندگی نہیں، صاف ستھرا جسم، چمکتا دمکتا چاند جیسا مکھڑا، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میری پیدائش ہوئی اس رات مکے کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، کیونکہ یہودی اس زمانے میں اپنی کتابوں کی بڑی معلومات اور علم رکھتے تھے، بڑا علم رکھتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سورہ فاتحہ کا ہی ہمیں ترجمہ نہیں آتا، اور ہمیں آج تک پوری نماز کا پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور لیکن یہودی، ان کے لوگ، عورتیں، جیسا کہ ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ عورت ان کی ایک عالمہ، اس نے نشانیوں سے پہچانا یہ آخری نبی کے والد ہیں، تو وہ یہودی ادھر رہتا تھا مکہ معظمہ میں۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی صبح کے وقت اس نے قریش مکہ کی مجلس میں آ کر کہا پتہ کرو آج کی رات کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، پتہ کرو، کیونکہ آج کی رات اس امت کا سردار پیدا ہونے والا تھا، پتہ کرو۔ لوگ اٹھے وہاں سے اور اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا چلو مجھے لے چلو، وہ یہودی کہنے لگا مجھے لے چلو میں دیکھوں۔ جب لے کر گئے اس یہودی نے دیکھا، تھوڑا سا کندھے کو الٹا کر کے دیکھا، پیچھے مہر نبوت تھی، فوراً ہی غش کھا کے گرا، بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آیا تو کہنے لگا
آج نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، چونکہ آپ بنو اسماعیل کی اولاد سے ہیں تو کہنے لگا بنو اسرائیل سے نبوت نکل کے بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ او مکے والو، یہ وہ بچہ آج پیدا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا تم پر حملہ کرے گا جس کی آواز مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی، یہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اہل مکہ اس سن کر حیران بھی ہوئے، اور حضرت عبد المطلب تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی خصوصی شانوں والا بچہ ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اہتمام کیا، تیاری کی، اور تیاری یہ کی کہ 7ویں دن باقاعدہ طور پر عقیقے کا انتظام کیا، اور تمام عرب کے جو لوگ تھے وہاں مکہ کے، ان کی دعوت کا انتظام کیا، کیونکہ ویسے بھی مسنون بھی یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، اور 7ویں دن ہی بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، نام شروع میں رکھ دیتے ہیں، پہلے دوسرے دن ہی یہ نام ہے، اور کبھی نہ رکھے مہینہ گزر جاتا ہے۔ نہیں، سنت کے مطابق 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ فرض کریں اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کا دن 7واں بنتا ہے، جمعرات کے دن اس کا باقاعدہ نام رکھیں، آج سے اس بچے کا یہ نام، اس میں سنت کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کا عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے، اور عقیقہ بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے آپ اس کا عقیقہ کریں گے تو الغلام، بچہ مرہون بعقیقہ، عقیقے کی وجہ سے اس کو ہر طرح کی مصیبت آفت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بچہ ہو اس کی طرف سے 2 بکرے، بچی ہو تو 1 بکرا، اور اگر بقرہ عید کا موقع ہے تو پھر آپ حصوں میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 1 بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 حصوں کی نیت کر لیں بقرہ عید کے موقع۔ 1 بچی ہے تو اس کی 1 حصے کی نیت کر لیں، لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ 7ویں دن، اب 7واں دن کیسے پتہ چلے گا؟ فرض کریں بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جو جمعرات آئے گی وہ 7واں دن ہوگا، اس کے بعد جتنی بھی جمعراتیں آئیں گی سمجھ لیں وہ 7واں دن نہیں بنے گا، اس دن آپ کریں گے وہ اس کی پیدائش کے لحاظ سے وہ 7واں دن ہی شمار ہوگا، تو 7ویں دن کیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن عقیقے کا انتظام کیا اور دعوت کی سب اہل مکہ کی، اور دعوت کر کے جب سب کو کھانا کھلایا اور اعلان کیا کہ آج سے میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام رکھا، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے آج تک محمد نام نہیں رکھا تھا۔ محمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو اہل مکہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب آپ نے یہ نام کیسے رکھا ہے؟ یہ نام تو آج تک کسی نے نہیں رکھا، یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نام خود رکھا ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، شکم مادر میں تھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میری پشت یعنی کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے اور وہ آسمان کی طرف چلی گئی، اس زنجیر سے بہت زیادہ دنیا پکڑ پکڑ کے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں اس سے کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں، زیادہ تر دنیا اوپر جا رہی ہے۔ تو میں نے معبرین سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب تیری نسل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی دنیا پیروکار ہوگی تیری نسل میں، اور ظاہر ہے یہ ان کا پوتا تھا، تو اس لیے میں نے یہ نام رکھا کہ جن کی اتنی دنیا پیروکار ہوگی تو دنیا ان کی تعریفیں کرے گی، اس لیے میں نے ان کا نام ہی محمد رکھا ہے۔
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے ددیال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ددیال نے یہ نام محمد رکھا اور ننہال والوں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور جتنی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہے اتنی کسی نے تعریف نہیں کی، اتنی کسی نے، اس لیے آپ کا جو ہے نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ بچپن سے، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد یہ ہوا۔